الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل وعلا کی ذات بابرکات کے لیے، لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام تاجدار کائنات محسن مخلوقات سبحان اللہ حبیب کبریا امام الانبیاء سید الانبیاء سید المرسلین قائد الانبیاء خطیب الانبیاء پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ انتہائی ادب کے لائق، قابل صد تکریم میرے معزز خواتین و حضرات، سامعین گرامی، حاضرین کرام، حاضرین مجلس اور پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو روحانی درس ہے یہ قرآنی دم کا معجزہ ہے، اور میں ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پوری کائنات، صرف پاکستان نہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں تک خدا کی خدائی ہے، پوری کائنات میں جتنے بھی علم ہیں وہ سارے علم اپنی اپنی جگہ پر طاقت رکھتے ہیں، کمالات رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی علم ہے۔ ہر طرح کا علم برحق ہے، جیسا کہ جادو ہے برحق ہے، نظر بد ہے برحق ہے، کالا علم ہے برحق ہے، لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل کا علم ہے، حکمت کا علم ہے، اس کے علاوہ علم فلکیات ہے، ستاروں کا علم ہے، ٹیلی پیتھی کا علم ہے، بہت سارے علم ہیں، دنیاوی علوم ہیں، لیکن پوری کائنات کے تمام علوم اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے سامنے قسم ہے پروردگار عالم کی، وہ اس کی مثل اور مثال نہیں بن سکتے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، یہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس پر ایمان، یقین اور عقیدہ، توکل، پختہ ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کسی شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شیطان سے اور کسی شیطان کے اعلی کار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کو مانو، اللہ اور اس کے رسول کو مانو،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اقوال مبارکہ کو مانو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر دو، اولیاء امت کے اقوال کو مانو، کیونکہ ان کا نقش قدم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو فالو کرو اور ان کے طرز زندگی کو اپناؤ اور ان کے اعمال کو اپناؤ، انشاءاللہ خیر ہی خیر، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دامن نہیں چھوڑنا، لیکن یہ دامن ملے گا کہاں سے؟ اللہ والوں سے۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جو قرآن و سنت کا فہم رکھتے ہیں، قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ادب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، قرآن کا علم بھی ان سے لو، ان سے لو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور یقین کامل کی دولت بھی ملنی ہے تو ادھر سے ملنی ہے، باقی تو وسوسوں میں ڈالیں گے، قرآن کا وسوسہ دل میں ڈالیں گے، حدیث کا وسوسہ دل میں ڈالیں گے۔ اگر یقین کی پختگی کی کیفیات میں جانا ہے اور یقین کے آسمانوں کی پروازوں تک آپ نے بلندی تک پرواز کرنی ہے، یقین کی آسمان تک پرواز اپنے بلند رکھنی ہے، تو پھر اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ یقین کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے پاک کلام کا وہ روحانی معجزہ، وہ قرآنی دم، اس کا معجزہ میں بتانے لگا ہوں۔ جب مشکلوں میں پھنسے ہوئے عمران خان نے الحمدللہ فون پر ٹائم لیا، کال کی، رابطہ کیا، اور یہاں یہ ڈی ایچ اے لاہور، اس کے اندر اس کے عزیز ہیں، ان کو فون کیا، انہوں نے ادھر کینٹ میں فون کیا کہ آپ کے پیر ابو نعمان رضوی سیفی ان کی خانقاہ پر ہمارا رابطہ کروائیں۔ رابطہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی عزیز ہے عمران خان، اس کا نام ہے، انگلینڈ کے شہر برمنگم میں رہائش پذیر ہے، اس پر بہت بھیڑے قسم کے اثرات ہیں، جنات کے، جادو کے، اس کے پاس ساؤتھ افریقہ کی نیشنلٹی ہے، اور اب اس کے پاس ساؤتھ افریقہ سے اس نے روانگی اختیار کی، انگلینڈ آ گیا، انگلینڈ میں آ کے اس نے یہاں کی نیشنلٹی بھی لے لی، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے عمران خان، آوان اس کا نام ہے، آوان قبیلے کا ہے۔ وہ عمران خان انتہائی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، یوں سمجھ لے مشکلات کا بھمر ہے، ایسا پکڑا ہے، ایسا جکڑا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لے گا۔ قسمت یاوری نہیں کر رہی، قسمت ساتھ نہیں دے رہی، بڑے وظیفے ازمائے، بڑے عمل ازمائے، بڑے چلے ازمائے، بڑے جناب اتار چڑھاؤ کروائے، بڑے بڑے عاملوں سے، بڑے بڑے حضرتوں سے ملا، خود بہت بڑا انجینئر ہے، اور آپ کو پتا ہے جس کے پاس تھوڑی سی کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہو تو وہ بندہ تو جلدی کسی پر، اس نے اب ہر طرح سے کوئی کوشش، ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اثرات اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فیض عطا فرمایا، آپ کی خانقاہ پہ آئے، یہاں اللہ رسول کی کرم نوازی سے آپ نے جو عمل کیا، آپ نے جو دم کیا، جو دعا کی، جو تعویذ دیا، جو کلام اللہ دی، اللہ نے اس کی برکت سے ہماری جھولیاں بھر دی، اللہ نے کرم فرما دیا۔ اور یاد رکھیں یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں، قرآنی دم کا معجزہ، یہ عمران خان کا پورا واقعہ سسٹم ٹوڈے میگزین، جو بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں،
شاہد نذیر چودھری صاحب اخبار جہاں کے مدیر اعلیٰ بھی رہے، ڈیلی پاکستان آن لائن نیوز پیپر میں بھی کام کیا، اور بہت سارے اخبارات میں اور بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ پاکستان کے بڑی بڑی شخصیات جو ہیرو ہیں ان کے اوپر انہوں نے ان کی زندگی پر لکھا۔ انہوں نے ایک رسالہ اپنا متعارف کروایا جس کا نام انہوں نے سسٹم ٹوڈے رکھا، ہیلتھ کے موضوع پر، تصوف کے موضوع پر، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اچھوتے معاملات پر انہوں نے لکھا۔ انہوں نے اس واقعے کو اسپیشلی اپنے رسالے کی زینت بنایا اور عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر فون کر کے پورا انٹرویو ان کا لیا، اور اس انٹرویو کو انہوں نے اپنے رسالے کے اندر چھاپا، شائع کیا اس کو، اور پوری دنیا میں وہ رسالہ پہنچا، وہ کتابچہ پہنچا، اور اس کتابچے کو آج تک وہ ہماری لائبریری کے اندر وہ محفوظ ہے اور کئی جگہوں پر محفوظ ہے۔ اور الحمدللہ ہم آپ کو وہ کیمرے کی آنکھ سے دکھائیں گے بھی عمران خان کا جو واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ فیض عطا فرمایا، اور آج تک کتنے لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ زندگی ایک نئے موڑ پر کیسے آ گئی، سال ہا سال کے دکھڑے کیسے ختم ہوئے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ عمران خان کی پوری کہانی آپ سنیں گے اور پوری بات سنیں گے۔ میں مختصر لفظوں میں اس کو بیان کروں گا، لیکن آپ کے لیے اس کے اندر بہت سارا فائدہ ہے، بہت سارا فائدہ ہے۔ گزرے ہوئے لوگوں کی باتوں کو سن کر بھی انسان کو سبق حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ملا، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ میں نے نمبر دے دیا ان کو، آستانے سے کسی ساتھی نے نمبر دے دیا۔ میں نے کہا جی اجازت ہے، ٹھیک ہے، ان کو کہیں فون کر لیں۔ لیکن انہوں نے فون کیا، اب فون پر رابطہ کیا، 1 کال کی، 2 کال کی، 10 کالیں کی، آخر رابطہ ہو ہی گیا۔ جو بندہ دل سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کا رابطہ ہو ہی جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا ڈھونڈنے والے تو خدا کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، رابطہ کرنے والے رابطہ کر ہی لیتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے مہینہ تک کال کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ شریف سے میرے ایک سالک ہیں، ساتھی ہیں، الحمدللہ دستے بیت بھی ہوئے، وہ 42 سال سے 42 ایئر سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نوکری اور اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی 78 میں جا کر، اس میں 10,000 انجینئرز میں سے 10 لوگوں کو منتخب کیا گیا اور ان 10 میں سے اس ایک کو منتخب کیا گیا۔ کتنی قسمت والے ہیں، کتنے نصیب والے ہیں۔ اور 10 میں سے جب ان کو منتخب کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بار نہیں بلکہ بار بار متعدد مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو زیارت کروائی۔ سبحان اللہ۔ جب زیارت نصیب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرمائی، اور سرکار نے فرمایا یہ ایسے کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے۔ اور آج بھی وہ ڈیوٹی پر وہاں پر موجود ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ وہ شخصیت جن کو زندگی میں ایک بار نہیں، 100 بار نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی زیارت سے مشرف فرمایا، اور وہ لوگ وہ کہتے ہیں 1.5-2 مہینے تک وہ کہتے ہیں پیر صاحب ہم آپ کو فون کرتے رہے۔ کتنی دیر تک؟ 1.5 مسلسل فون، اور ایک ہی نمبر پر وہ فون کرتے رہے۔ کہتے میں آپ کے نمبروں پہ فون کرتا رہا، فون نہیں ریسیو ہوتا تھا، کیونکہ ان نون نمبر ہوتے ہیں، ہزاروں کالیں آتی ہیں، سینکڑوں کالیں، ہزاروں کالیں آتی ہیں، تو بعض اوقات سننا بھی چاہے تو فون نہیں سنا جاتا۔ اس کے لیے بھی ہم سوچ وچار کر رہے ہیں کہ کوئی الگ سے سسٹم بنانا پڑے گا تاکہ تمام امت کے فونوں کو سنا جائے۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ اگر کسی کا فون ریسیو نہ ہو، وہ ہماری مجبوری سمجھے، ناراض نہ ہوا کرے بلکہ مجبوری سمجھے۔ آپ نے فون اس حالت میں کرنا ہے اور اس وقت کرنا ہے جب آپ کی بہت زیادہ کوئی مجبوری کی کیفیت ہو۔
تو آپ فون کریں، کال کریں اس وقت۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو فون کرتے ہیں جی ہم نے یوٹیوب سے نمبر لیا ہے، بس ہم نے سوچا چلو آپ سے بات چیت کریں، فیس بک سے نمبر لیا ہے، سنیک چارٹ سے نمبر لیا ہے، تو وہاں سے آپ کا نمبر لے کے ہم نے کہا چلو فون ہی کریں، اور بات کوئی بھی نہیں ہے کوئی خاص۔ السلام علیکم، شرف ٹھیک ہے جی، ہم بات کر کے کوئی سعادت لینا چاہتے ہیں، آپ سے بات ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کی عقیدت اور محبت اپنی جگہ پر، لیکن سب سے زیادہ اہم اور ضروری معاملات یہ ہیں جو تبلیغ و اشاعت کے کام ہو رہے ہیں ان کے اندر رکاوٹ پڑ جائے۔ ہمارا ٹائم ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے، آپ نے اس کو مد نظر ضرور رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کسی خاص مجبوری کی حالت میں ہیں تو آپ فون کریں، فون ریسیو نہیں ہوا آپ وائس میسج کر لیں، یہ سہولت موجود ہے۔ وائس میسج پہ مختصر سی بات کریں اور اپنی مجبوری بتائیں، اور اگر ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ چینل پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب چینل پہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی، اور اس کے علاوہ ہمارا روشن سفر ہے یوٹیوب چینل، اور فرزند اسلام ہے یوٹیوب چینل، اور نور شفا ہے، اور روحانی اسلامی وظائف ہیں وہ یوٹیوب چینل ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ سلطان الوظائف چینل ہے، اور بھی متعدد چینل ہیں، کئی ساتھیوں نے میری ویڈیوز پر وہ چینل بنائے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں سے نمبر لے کر وہاں کمنٹ کر دیں۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی مین چینل ہے، آپ اس پر کمنٹ کر دیں، ہمارا نمبر موجود ہے اس پر کمنٹ کر دیں، اور آپ واٹس ایپ پہ وائس میسج کر دیں، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور اگر رہنمائی کی ضرورت ہے تو یہاں ان چینلوں پر ویڈیوز موجود ہیں، وہ رہنمائی کے لیے ہیں، یہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہی تو ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں یہ امت محمدیہ کے لیے رہنمائی کے لیے بنتی ہیں، کہ آپ کو رہنمائی حاصل ہو، آپ کو پتہ چلے، علم آپ تک پہنچے، تاکہ یہ اتنی سارے جو نمونے آج کل نکلے ہوئے ہیں نا، کوئی قرآن مجید کے ذکر سے روکتا ہے، کوئی اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، قرآن مجید کی آیات بینات سے روکتا ہے، کوئی جنات کا انکار کرتا ہے، کوئی جادو کا انکار کرتا ہے، لوگوں کو ڈھونگی اور ڈرامے باز کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ ہے، جادو جنات ڈرامہ نہیں ہے۔ او خدا کے بندے، ہوش کے ناخن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ قرآن کا انکار کر رہے ہو، نبی پاک کے فرمان کا انکار کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آتے رہے، اور آپ سرکار ان کا علاج فرماتے رہے، اور بعضوں کا علاج نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں فرمایا جاؤ چلے جاؤ یہ سب ڈرامہ ہے، جاؤ چلے جاؤ جا کے تم وہاں گھر میں بیٹھ جو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ٹریٹمنٹ فرمایا۔ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ڈیلے کے ساتھ لگا کے اس کو اس کی جگہ پہ فٹ کر دیا، اور وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل آزاری نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا جاؤ یہ کسی آنکھوں والے آپریشن جو کرتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، ہاسپٹل میں چلے جاؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی کا بازو کٹ گیا جنگ کے دوران، اور یہ ماس جو جلد سکن تھی یہ لٹکی ہوئی تھی، ہڈی کٹ چکی تھی، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ طبیب دو جہاں، طبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر اس کو جوڑ دیا اور بازو فٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ مولا کائنات کی آنکھیں دکھ رہی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ جناب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی ایڑی کے اوپر سانپ نے ڈس لیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور ایڑی ٹھیک ہو گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنڈیا میں سالن تھوڑا تھا، 1400 کے قریب صحابہ تھے، کم و بیش۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، لعاب مبارک ڈالا، اور وہ ہنڈیا کو، اس سالن کو 1400 سے زائد صحابہ کھا گئے، اور وہ سالن اور کھانا ختم نہیں ہوا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام علیہ رضوان حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ کنواں ہے اور یہ کڑوا پانی ہے، تو پانی پینے کے لیے اور کوئی سہولت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کڑوا پانی ہے جاؤ اللہ کو جا کے کہو،
نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، ڈیوٹیاں لگی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں کے اندر ڈالا اور وہ کڑوا کنواں جو پانی والا تھا میٹھا ہو گیا، اتنا میٹھا ہوا ہے جامی صاحب، اتنا میٹھا ہوا ہے، اتنا میٹھا ہوا ہے کہ 1450 سے زیادہ سال گزر گئے، آج تک وہ پانی چل رہا ہے۔ صحابہ نے بھی پیا، تابعین نے بھی پیا، تبع تابعین نے بھی پیا، اور اولیاء امت نے پیا، حجاج کرام نے پیا، اور آج تک حجاج کرام وہ پانی پی رہے ہیں، اور اس بندہ فقیر نے بھی کئی مرتبہ وہاں سے پانی نوش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عطائیں ہیں، اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم جن جن پہ ہوتی گئی اور ان کے وسیلے سے جن جن پہ ہوتی گئی۔ یہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا، ایک بہت سخت طوفانی رات تھی، بارش کی رات تھی، اور اس رات میں دو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے لیٹ ہو گئے۔ جب جانے لگے، عرض کی لج پالا اندھیرا بڑا سخت ہے، اندھیری رات ہے، طوفانی رات ہے، سونے کیچڑ بھی بڑا ہے، مہربانی فرما ہم کیسے جائیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جاؤ اللہ دے سپرد چلے جاؤ، کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا نا، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی پکڑی، کھجور کی شاخ آپ نے پکڑی، فرمایا جاؤ، اس کو ہاتھ دستے مبارک لگایا، وہ چھڑی روشن ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں ٹارچ کا کام دے گی، توجہ توجہ توجہ، ٹارچ کا کام دے گی، ٹارچ کا کام دے گی، وہ جدھر جدھر جاتے وہ روشن ہوتی جاتی، روشن ہوتی جاتی، روشن ہوتی جاتی، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی جگمگ ہوتی جا رہی ہے۔ آگے جا کے دونوں صحابہ کے گھر اپوزٹ سائڈ پہ تھے، ایک نے ادھر کو جانا تھا، ایک نے ادھر کو جانا تھا۔ اب جو ادھر کو جا رہا تھا اس نے کہا یار یہ لاٹھی اب بھائی تیرے پاس ہے تو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا یار آقا علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک لگایا ہے، اس میں فیض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، لاؤ کوئی اور چیز پکڑو۔ اس نے رستے میں پڑی ہوئی کوئی شاخ پکڑی، اس کو اس کے ساتھ لگایا، وہ بھی روشن۔ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، اوہ کسے دے ہو جاؤ، کسے دے ہو کے ویکھو تے صحیح، ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جڑ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ بے جان چیز فیض آگے منتقل کر رہی ہے، اس کا فیض آگے منتقل ہو رہا ہے، وہ دوسری شاخ وہ بھی روشن ہوگی، دونوں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ میں یہاں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس در کے ساتھ جڑ گئے، اللہ، اس در بے جان چیزوں میں فیض آ جاتا ہے، وہ روشن اور منور ہو جاتی ہیں۔ تو جب بندہ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتا ہو، امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، جیتا جاگتا بندہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے اندر فیض چھلکے نہیں مارے گا؟ بے شک، اور بولو تو صحیح، آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ اور پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ میں دلائل سے بات کرتا ہوں، اور الحمدللہ ایویں ہوا میں تیر نہیں میں چلا رہا، میں جڑا اپنے مرشد کے ساتھ، وہ جڑے 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 مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ، اور شیر خدا مولا کائنات جڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس طرح یہ فیض منتقل ہوتا ہے۔ نقشبندی سلسلہ ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سوروردی ہے، یہ جتنے سلاسل ہیں، ان سلاسل میں جو جو بھی داخل ہو جاتا ہے، اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اس طرح اس کے اندر جاری ہوتا ہے۔ بے شک، بات سمجھ آ گئی جی؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی۔ اب وہ کہتے ہیں عمران خان مشکلوں میں پھنسے ہیں، سالہ سال سے پھنسے ہیں، کام نہیں ہوا، فون کیا جی یہ معاملات ہیں، میں نے فون نہیں سنا، اور فون کی بات آپ کو کر رہا تھا کہ الحمدللہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کا چینل سنا مدینہ منورہ شریف میں، مسجد نبوی شریف کے بیسمنٹ میں ان کا ہیڈ آفس ہے، کہتے ہم نے چینل سنا، ایک بات آپ کی دل کو لگی، دل پہ ایسی لگی، پورے لو میں بس گئی، رچ گئی، روح میں اتر گئی، روح کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ واللہ باللہ یہاں آستانے پر جتنے لوگ آتے ہیں اکثریت ان کو جانتی ہے، اور یہاں سے حجاج کرام جاتے ہیں، عمرہ شریف کے لیے زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں،
وہ وہاں پر تمام حجاج کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے ہیں اور سب لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جناب کیا بات ہے ان کی جو در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رہتے ہیں، اور بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ ان کو جا کے ملتے ہیں، کسی سے تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں۔ کہتے ہیں پیر صاحب آپ کی ایک بات دل کو بھا گئی، روح میں اتر گئی، اور 1.5 سے 2 مہینے آپ کو فون کرتے رہے۔ بات کیا تھی؟ فون ریسیو نہیں ہوا، کیونکہ ہزاروں فون آتے ہیں، اور میں کہہ رہا تھا کہ مہربانی کر کے ناراضگی کا اظہار مت کرنا، دل میں کوئی غصہ مت رکھنا کہ ہمارا فون نہیں سنا، ہماری مجبوری ہے۔ آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ زیادہ مجبوری کی حالت میں آپ فون کریں اور پہلے وائس میسج کر لیں کہ ہماری یہ مجبوری ہے، علاج کروانا ہے۔ علاج کا طریقہ کار آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا ہے، اور یہاں بھی لوگ الحمدللہ کثیر تعداد میں آتے ہیں اور فون پر ٹائم لے کے آتے ہیں۔ آپ بھی مہربانی فرما کے ہمیں بھی پریشان ہونے سے بچائیں اور خود بھی پریشان ہونے سے بچیں۔ آپ فون پر ٹائم لے کر تشریف لائیں۔ اور اگلی بات سنیے، کہتے ہیں 1.5-2 مہینوں سے فون کر رہا ہوں۔ بات دل میں یہ اتری ہے جس دن فون پہ رابطہ ہو گیا، بات دل میں یہ اتری کیا؟ کہتے ہیں جی آپ جو کہتے ہیں نا کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ خدا کی قسم جو لوگ دنیا کا بھلا کرتے اللہ ان کا بھلا خود ہی فرما دیتا بے شک۔ ہے۔ آؤ آج میں پوری امت کو یہ دعوت دے رہا ہوں، اس مادہ پرستی کے دور سے نکل کر اپنے قلب و اذہان کو نکالیں، اپنے دل و دماغ کو نکالیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے نفع کا، فائدے کا باعث بن جائیں۔ خدا کی قسم جو آپ کے نصیب میں لکھی ہے روزی وہ آپ کو مل کے رہنے۔ کسی کے کفن کو کوئی جیب نہیں ہے، جو بندہ ساتھ دولت لے کے رہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت خلق فی سبیل اللہ، آئیے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دیں، اس منشور میں ہمارا ساتھ دیں، اور ان ویڈیوز کو، ان پیغامات کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ وہ حضرت الحاج جن کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ فرمانے لگے پیر صاحب آپ کے یہ لفظ روح میں اتر چکے ہیں، اور میں آپ کو مدینہ منورہ شریف میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ کی روح ادھر مدینہ منورہ شریف کے در و دیوار کو چوم رہی ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ شریف کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہے، آپ روحانی طور پر ادھر مجھے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، مدینہ منورہ شریف کی میں بیٹھے ہوئے جو 42 سال سے وہاں پر ہیں، اور آج بھی یہی خواہش ہے جتنی بار فون پہ ملاقات ہو وہاں ہم حاضر ہوں مدینہ منورہ شریف کی حاضری کے لیے۔ وہاں پر بھی ایک ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سرکار یہ بات پسند لگی، دل میں اتر گئی، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ جے رب ملدا ناتیاں توتیاں، ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب وال ودایاں ملدا پیڈاں سسیاں ہو، جے رب رات نو جاگیاں ملدا کال کڑچیاں ہو، جے رب جتیاں ستیاں ملدا دانداں کھسیاں ہو، رب انانو ملدا باہو نیتاں جنہ دیاں اچھیاں ہو۔ بے شک۔ نیتاں اچھیاں ہو۔ مخلوق خدا سے محبت کرو، مخلوق خدا سے پیار کرو۔ آپ وقت دے سکتے ہو وقت دو، پیسہ لگا سکتے ہو پیسہ لگاؤ، یہ پیسہ ساتھ نہیں جانا۔ رزق کھلا سکتے ہو رزق کھلاؤ، مخلوق خدا کو علم پہنچا سکتے ہو علم پہنچاؤ۔ جس راستے کے ذریعے سے بھی آپ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں نا، راستے میں پڑی ہوئی کانٹوں کی ٹہنی کو اٹھا لو، ایک کانٹا اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، اینٹ پڑی ہے پتھر پڑی ہے، یہ سمجھ کے اٹھا لو، یہ نیت کر کے کہ کسی مسلمان بھائی کو ٹھیڈا نہ لگ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے اور ان کا بھلا ہو جائے، یہ سمجھ کے اٹھا لو۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے اس میں بھی فیض رکھا ہے۔ بے شک۔ یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی بھلا ہے آپ کے لیے۔ آپ کسی کا راستہ صاف کریں گے، کسی کے لیے آسانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ عمران خان نے جب فون کیا، کہنے لگا میں نے جی 4-5 بار فون کیا ہے رابطہ نہیں ہوا، تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر لیں، میں برمنگم سے بول رہا ہوں۔ میں نے جواباً ان کے عزیزوں کا فون آیا، انہوں نے کہا جی پیر صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے فون بڑے کیے ہیں لیکن سنا نہیں۔ میں نے کہا جی آپ کا نمبر سیو ہے میرے پاس، تو مجھے پتا چل گیا، لیکن یہ ان نون نمبروں پہ برمنگم کیا ہے، پوری دنیا سے کالیں آتی ہیں، اور مجھے زندگی میں کسی سے اپنا ذاتی کوئی لالچ نہیں ہے، نہ مجھے یہ ہے کہ یہ مجھے فیس دے گا، مجھے پیسہ دے گا، دولت دے گا، بڑا امیر آدمی ہے،
لینڈ کروزر پہ ہے، پراڈو کے اوپر ہے جناب، اور یہ اوڈی گاڑی کے اوپر بیٹھا ہے، فلاں گاڑی پہ بیٹھا ہے، مجھے یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے۔ میں تمام امت کے لیے دعا گو ہوں، لیکن کسی کی جیب کے اوپر نہ نظر ہے، نہ کسی کے مال کے اوپر نظر ہے، نہ کسی کی دولت کے اوپر نظر ہے، نہ اس کی گھر کی وجہ سے عزت ہے۔ عزت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ عزتوں کے مالک کے ساتھ جڑا ہوا، اور عزتوں کے مالک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، جتنا دین کے ساتھ کوئی جڑا ہوا ہے اتنی اس کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ جس نے بھی قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، جو بھی امت مسلمہ کا شخص ہے، کوئی مومن مسلمان بہن بھائی ہے، ہم سب کی عزت توقیر اور احترام کرتے ہیں، لیکن میرے پاس ان کا نمبر چونکہ سیو نہیں ہے، مجھے نہیں پتا چلا کتنے لوگوں کی کالیں آتی ہیں، آپ ان کو کہیں دوبارہ کال کریں، ان کا نمبر مجھے سیو کروا دیں۔ خیر، وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب کو، عمران خان کہتا ہے کہ پیر صاحب کو بتائیں میں برمنگم سے ہوں، انگلینڈ سے ہوں، میرے پاس نیشنلٹی ہے انگلینڈ۔ میں نے کہا بھائی آپ کے پاس ساری دنیا کی نیشنلٹی ہو، مجھے اس کی کیا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، نو پرابلم، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ جہاں سے بھی ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جی آپ مجھے فون کریں، تو میں نے کہا آپ ان کو بتا دیں کہ میں فون نہیں کروں گا، وہ فون خود کر لیں، جب ان کے پاس وقت ہو فون کر لیں، اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں آگے سے ریسیو کر لوں گا، اللہ کو منظور ہوا تو۔ جب فون ریسیو ہوا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، جادو جنات، اور مجھے اس طرح سے آوازیں آتی ہیں، ہر چیز مجھے ڈل نظر آتی ہے، اور یہ مجھے تکالیف ہوتی ہے۔ جادو جنات سے پیدا ہونے والی تکالیف کا انہوں نے ذکر کیا۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے عمران خان صاحب، آپ نے ٹائم میرے ساتھ طے کرنا ہے، آپ نے مجھ سے ٹائم لینا ہے، میں نے آپ سے ٹائم نہیں لینا، کیونکہ مجھے کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں مجھے کوئی لاکھوں کروڑوں روپیہ بھیج دیں گے۔ میں فقیر آدمی ہوں، درویش ہوں، اور میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے میں نے یہ دینی اداروں کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ سینکڑوں طلباء اور طالبات کی کفالت ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے، اور اس مدرسے کا سلسلہ ہے جامعہ جیلانیہ رضویہ کا۔ میرے پاس صدقہ خیرات زکوٰۃ جو دوست احباب مخیر حضرات دیتے ہیں، میں وہ صدقہ زکوٰۃ اور خیرات جو کچھ بھی ہے وہ ان کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور جمع ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، جمع بولو تو صحیح، جمع کچھ نہیں ہوتا، آج کی روزی آج اور کل کی روزی کل، کیونکہ اس ادارے کے کوئی مستقل ذرائع آمدن نہیں ہے، آپ احباب خدمت کرتے ہیں کوئی، وہ اسی وقت خرچ ہو جاتی ہے، لاکھوں روپیہ خرچہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کے توکل پر چل رہے ہیں، جو بزرگان دین کا، صوفیاء کرام کا، اللہ والوں کا طرز زندگی تھا، اسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ کوئی اس کے لیے سسٹم نہیں ہے کہ یہ دکانیں ہیں، یہ پلازے ہیں، یہ مارکیٹیں ہیں، اور یہ مکان ہے رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، کرائے آ رہے ہیں، گاڑیاں کرایوں پہ چل رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے مال کو جمع نہیں کیا، ہم نے اپنی تمام خدمات کو دین کے لیے پیش کیا۔ الحمدللہ آپ کبھی آئیں اور دیکھیں تو صحیح، ہم نے ذروں سے تراشے ہیں ستاروں کے جہاں، آپ خود آئیں کبھی دیکھیں تو صحیح، ہم نے ذروں سے تراشے ہیں ستاروں کے جہاں۔ الحمدللہ بچیاں عالم دین بن رہی ہیں، بچے عالم دین بن رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، قاری قرآن بن رہے ہیں، دین حقہ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مدارس بن رہے ہیں، مسجد بن رہی ہے الحمدللہ، اور اس ادارے کے لیے ایک وسیع و عریض جگہ کا انتخاب بھی کیا گیا ہے، اس کے لیے الحمدللہ لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی ضرورت ہے، وہ دینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ کوئی اپنا ایسا بندہ، کوئی اپنے محبوب کا عاشق، کوئی اپنا عاشق ایسا عطا فرما، ہم سے چندے نہیں مانگے جاتے، نہ ہم چندے مانگ سکتے ہیں، مولا کریم تو دیکھ رہا ہے نا، تیری نظر میں ہے، ہم تیری نگاہ میں ہیں، یا اللہ پاک کوئی اپنے محبوب کا عاشق ایسا بھیجنا جو کہے کہ یہ ساری مسجد کا سلسلہ، یہ ساری مسجد میں ہی بنواؤں گا، اور مسجد کی جگہ بھی دوں گا، جگہ کے پیسے بھی ادا کروں گا، یا اللہ ہم تیرے توکل پہ بیٹھے ہوئے۔ ہاں یہ پیغام ہے، درد کا پیغام ہے، آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا عمران خان صاحب مجھے اس بارے میں کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں، آپ ٹائم لیں۔ خیر وہ بات سمجھ گئے، انہوں نے کہا جی کتنے دن؟ میں نے کہا 7 دن 7 دم ہوں گے فون پر۔ کتنے؟
7 دم ہوں گے فون پر، آڈیو کال پر دم ہوں گے، یا ویڈیو کال پر یا آڈیو کال پر۔ اب وہ دم کا میرا طریقہ ہے، حاضری کا طریقہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پہلا دم ہوا ہے نا، پہلی حاضری ہوئی ہے، عمران خان کہتا ہے کہ میرے وجود سے ایسے اترا ہے نیچے کو، ایسے جیسے دماغ سے لے کر کوئی پریشر ہوتا ہے نا حضرت صاحب مبارک، دماغ کے اوپر سے لے کر پریشر ہوتا ہے، کوئی بھار ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، وہ نیچے کو لڑکا ہے، اور میرے لوگوں سے ایسے وجود سے رگ سے ایسے نکلتے ہوئے میرے پاؤں کے ناخنوں کے ذریعے سے باہر خارج ہو گیا، اور مجھے یوں لگا جیسے بہت سارا گھنا گروپ ہے مرد و خواتین کا، جنات کا، شیاطین کا، وہ میرے وجود سے چنگھاڑتے ہوئے، روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، چیختے ہوئے میرے وجود سے نکل کے باہر بھاگ گئے۔ بھائی چیخیں کیسے؟ یہ دم ایسا ہے قرآن مجید کا، یہ چیخیں نکلوا دیتا ہے۔ ہاں جی، اور وہ جنات کی چیخیں نکلتی ہیں نا، پھر آپ ہی کہندے نے ساڑیاں پیڑا نکل گئی۔ ہاں جی، سلام علی نوح فی العالمین سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ 7 سلام کا دم، اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا دم، سورہ یاسین شریف کا دم، سورہ فاتحہ شریف آیت الکرسی کا دم، سورۃ المومنون کا دم، سورۃ القریش اور مزمل شریف کا دم، سورہ رحمان کا دم، چہار کل کا دم، جنات ٹیک کے دکھائیں سے، شیاطین کی ایسی کی تیسی پھیر دینے والے، یہ کلام ہے، شیاطین ٹیک ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ جنات و شیاطین، آسیب و سحر، جادو جنات کی چھٹی، جادو جنات کی چھٹی، تیسرا دم ہوا، عمران خان کہتا ہے خدا کی قسم میں مان گیا، میں مان گیا کہ رب تعالیٰ کا کلام کتنا پاورفل ہے۔ اور جدید سائنس کی دنیا میں رہنے والوں، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا معجزہ ہے، قرآن کے ساتھ جڑ کر دیکھو تو صحیح۔ میں نے کہا خود آئیں کبھی دیکھیں تو صحیح، ہم نے ذروں سے تراشے ہیں ستاروں کے جہاں، اور خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغ ہے، نبی پاک کا باغ ہے، نبی پاک اس باغ کے مالک ہیں، اور ہم لوگ چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کا کام ہوتا ہے کسی چور چکے کو اس باغ کے اندر داخل نہ ہونے دے جو باغ کا نقصان کرے، جو باغ کا نقصان کرے، پھلوں کا نقصان کرے، پودوں کا نقصان کرے، درختوں کا نقصان کرے، پھولوں کا نقصان کرے۔ اللہ اکبر، یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، آؤ اس زندگی مختصر کو مثبت کاموں کے لیے وقف کر دیں، پوزیٹو کام کے لیے وقف کر دیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی ذات کو انانیت پر قربان نہ کرو، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے لیے، آپ کی عزت کے لیے قربان کرو۔ اپنا تن من دھن مال و دولت جند جان سب کچھ سونے آقا کے نام پر قربان کرو۔ خدا کی قسم جنہوں نے قربان کیا ہے آج ان کے نام زندہ ہے، آج ان کے نام زندہ ہیں، ان کے نام زندہ ہیں، ان کے نام زندہ ہیں۔ آپ بھی زندہ باد ہونا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کے ساتھ جڑیے، اللہ والوں کے ساتھ جڑیے، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو عمران خان کو جب دم مکمل ہوئے، بڑے مزے کی بات ہے، بڑے مزے کی بات ہے، 7 دم مکمل ہو گئے، اللہ نے صحت و تندرستی اور شفا سے مالا مال کر دیا۔ مجھے کہنے لگے پیر صاحب کوئی حکم میرے لیے، میں نے کہا بھائی صدقہ میں کرواتا ہوں، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الصدقات رد البلیات والآفات،
صدقہ دینے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. کتنی؟ 70 بلاؤں کو صدقہ ٹال دیتا ہے. 70 بلاؤں کو صدقہ ٹال دیتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ ایسی چیز ہے، بری موت کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ صدقہ ہے. بری موت کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو صدقہ ہے. آپ کا رزق کوئی چیز بڑھا سکتی ہے، وہ عاملوں کے تویزوں سے رزق نہیں بڑھے گا، وہ صدقہ اور خیرات سے رزق بڑھے گا. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان پر عمل کرے گا، اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں. یہ سینکڑوں دین کے طالب علم اور طلبہ اور طالبات یہ اللہ رسول کے مہمان ہیں. او بھلے آدمی، اللہ رسول کے مہمانوں کی خدمت کرے گا تو خدمت کرے گا، اللہ تیرے درجے بھی بلند کرے گا، تیرا رزق بھی بڑھا دے گا، تیری زندگی میں برکت بھی فرما دے گا، تیری 70 بلاؤں کو اللہ ٹال دے گا. اگر پیر صاحب کی طرف سے تجھے یہ دعوت ہے، اس بندہ فقیر کی طرف سے تجھے دعوت ہے، تو پھر دیر کس چیز کی؟ دستے تعاون کو آگے بڑھائیے نا. یہ کام میرا نہیں ہے، یہ میرا ذاتی کام نہیں ہے، میرے باپ دادا کا کام نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے، قرآن سکھاتا بھی. علم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی ہماری نسلوں تک دین اسلام کی تعلیم کو پہنچایا جائے، شیطان جگہ جگہ پر برائی کے اڈے کھول رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ نور، قرآن کا نور کا جو پیغام جو ہے، کارخانہ وہ کھلے، فیکٹری وہ کھلے جہاں پر علم دین سیکھا اور سکھایا جائے، تو پھر آئیے آج ہی خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، سٹریٹ نمبر 16 حسنین آباد شریف، گلبرگ 3 لاہور کینٹ، اس کی وسعت کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اور یہاں سینکڑوں طلباء اور طالبات جو علم دین دن رات سیکھ رہے ہیں، جن کے لبوں اور ہونٹوں پر دن رات قرآن مجید کے نغمے اور ترانے ہیں، اور جو دن رات اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنا ورد زبان بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی، اللہ رسول کے مہمانوں کی خدمت کے لیے، ان کی کفالت کے لیے، ان کی مدد کے لیے آپ آگے بڑھیں، کیونکہ ان کی مدد کرنا صدقہ جاریہ ہے. صدقہ آپ کے مہمان کی کو گھرائے کی خدمت کرے، آپ کو اچھا لگے گا کہ برا؟ اچھا لگے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کرے، آپ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور یقیناً رکھتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی مدد کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی کفالت کے لیے، ان کے دیگر اخراجات کے لیے آپ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ اور اپنے عطیات اور دیگر ہدیہ جات آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے بھیجیں. یہاں پر جمع نہیں کیے جاتے، بلکہ آپ کے آئے ہوئے فوراً ان کی خدمت کے لیے لگائے جاتے. یہاں جمع نہیں کیے جاتے. کروڑوں کے بینک بیلنس نہیں بنائے، محال نہیں بنائے، کوٹھیاں نہیں بنائی، بنگلے نہیں بنائے، بلکہ کیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ان مہمانوں کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا. میں نے کہا عمران خان تو جو بھیجنا چاہتا ہے صدقہ خیرات بھیج. اس نے حسب توفیق اپنی محبت سے، خوشی سے صدقہ اور خیرات جب بھیجا، میں نے ایک بات کہی، کہتا ہے جی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ برمنگم تشریف لائیں اور میں آپ کی زیارت کروں. واللہ یہ الفاظ اس کے. کہنے لگا آپ تشریف لائیں، میں اپنے ہاتھوں سے کھانے بناؤں اور آپ کو لقمے کھلاؤں. اتنی محبت، اتنی محبت. میں نے کہا جناب میں برمنگم نہیں آنا چاہتا. کہتا دنیا تو ترستی ہے UK آنے کو. میں نے کہا میں نہیں ترستا. میرے لیے سب سے بڑی سعادت مکہ اور مدینہ شریف کی حاضری ہے. اس کے بعد سب سے بڑی سعادت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت ہے. نبی پاک کی امت کے لیے علم کی روشنی کی شمع روشن کرنا، یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں
اس نے بڑا فورس کیا. میں نے کہا اگر آپ ملنا چاہتے ہیں, آپ کو ملنے کا اشتیاق ہے, تو آپ میرے پاس آ جائیں. یقین جانیے 13 دن گزرے تھے, 12 یا 13 دن گزرے تھے, تو وہ ٹکٹ کروا کے یہاں 7 دن علاج کے گزرے, ہفتہ انتظار کا گزرا, وہ یہاں آ گئے. اور یہاں آ کر اتنے حیران پریشان ہوئے. اس نے کہا جی میں نے ایک کنسپٹ بنایا تھا کہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی صاحب, 2 ادھر 2 گن مین ہوں گے, 2-4 ادھر گن مین ہوں گے, 2-4 ادھر ہوں گے, 2-4 پیچھے ہوں گے, اور بڑی ہائی لیول کی کوئی بڑی گاڑی ہوگی, بڑا محل ہوگا, کوٹھی ہوگی, بنگلہ ہوگا, بہت بڑا قصر ہوگا. لیکن آپ یہاں پر اللہ اکبر, آج بھی الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر میں ذکر کرتا ہوں, اپنی غربت اور فقیری کی وجہ سے نہیں, تحدیث نعمت کے الحمدللہ کہ آج بھی الحمدللہ اس جامعہ کے اس ادارے کی خدمت کو اپنا نصب العین بھی سمجھتا ہوں, اور اپنی اولاد کو بھی الحمدللہ میرے ولی عہد, یہ ہے مادرزاد ولی, یہ ہے ولی عہد جنہوں نے دین سیکھا ہے, اور الحمدللہ عالم دین بنے, دستار بندی ہوئی, اور پیر زادہ حضرت حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی رضوی مجددی صاحب, یہ ممبر رسول کے وارث بنے, محراب و ممبر کے وارث بنے, اور الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, جمعے پڑھا رہے ہیں, چھوٹے صاحبزادہ صاحب بھی جمعہ پڑھا رہے ہیں, اور الحمدللہ ان سے چھوٹا بھی اللہ کے دین کے لیے پیش ہے, ان سے چھوٹے بھی اللہ کے 5 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے ہیں, 5 کے 5 اللہ کی راہ میں ہم نے پیش کر دیا. اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا, ان کو بھی اللہ کی راہ میں لگا دیا. دین سیکھو اور دین سکھاؤ, اور الحمدللہ بیٹیاں بھی عالم دین ہیں, فاضل عالم دین, ایم اے عربی, ایم اے اسلامیات, بیٹے ایم اے عربی, ایم اے اسلامیات, ان کو اللہ کی راہ میں سب کو لگایا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کرو, یہ پیسہ ادھر ہی رہ جانا ہے, اللہ کے دین کی خدمت کر لو, یہ وقت ہے. کسی نے کہا نا کہ اللہ اکبر, عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. عمران خان صاحب آپ ادھر آ جاؤ. عمران خان صاحب ادھر آ گئے, حیران ہوئے, ایک پوری کمپیوٹر لیب ہمیں بنوا کے, پوری کمپیوٹر لیب ایک بنوا کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری دعائیں ہیں اللہ بے پناہ رزق عطا فرمائے, ہمیشہ اپنے بچوں کے سر پر ان کو اللہ سلامت فرمائے, دونوں جہاں کی نعمتوں سے خوشیوں سے اللہ مالا مال فرمائے. عمران خان ابان صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرمائے کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے, اور پھر روزانہ مجھے فورس کرتے, پیر صاحب جتنے دن آپ کے پاس ہوں میں چاہتا ہوں ڈیلی کسی نئی جگہ پر نئے ریسٹورنٹ میں چل کے کھانا کھائیں. میں کہتا تھا نہیں, مجھے ریسٹورنٹوں میں جانے کا شوق نہیں ہے, آپ جو مجھے کھانا کھلانا چاہتے ہیں ان بچوں کی خدمت کریں, ان طالب علموں کی خدمت کریں. میں تو اچار کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتا ہوں, خشک روٹی کے ٹکڑے ان طلباء کے چھوڑے ہوئے ان کو بھی کھا لینا اپنے لیے باعث سے برکت اور باعث سے فخر سمجھتا ہوں. ان کے واش روموں کو صاف کرنا خدا کی قسم میں اپنے لیے وہ بھی باعث سے فخر سمجھتا ہوں. متعدد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کی صفائی, ان کے واش روموں اور ان کے وضو خانے کی صفائی کرنا اپنے لیے اعزاز اور عزت سمجھتا ہوں. اور یہ مجھے اللہ نے جو شان اور عزت عطا فرمائی ہے اس کی برکت یہی ہے کہ ان دین کے طالب علموں کے ساتھ محبت کی ہے, ان کی عزت اور توقیر کی ہے, کیونکہ میں نے حدیث پاک کا مفہوم پڑھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ان حفاظ کرام کے ساتھ, دین کے طالب علموں کے ساتھ محبت کی اللہ ان سے محبت فرمائے گا. جس نے ان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مردود فرما دے گا. ان کا بغض اور حسد وہ اللہ کے ساتھ ہے, اور جن کی محبت ان کے ساتھ ہے ان کی محبت اللہ کے ساتھ, اللہ کی محبت ان کے ساتھ ہے, اللہ کی محبت ان کے ساتھ ہے. اور کئی آج ایسے نام نہاد لوگ ہیں جو بہروپ پورا دھارا ہوا ہے, جیسے بڑے حضرت صاحب ہیں کوئی, لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو نہ مسجد بناتے ہیں نہ مدرسہ بناتے ہیں. او بھائی مسجد تیرے نصیب میں ہی نہیں ہے, مسجد تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے مسجد بناتے ہی وہ ہیں جو ایمان والے.
مسجد بنانے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے. کوئی بے ایمان یا بے ایمانوں کا اللہ کار، بے ایمانوں کے ٹولے سے تعلق رکھنے والا، بے ایمانوں کے نقش قدم پہ چلنے والا، وہ مسجد بنا ہی نہیں سکتا. مسجد بنائیں گے وہی جو اہل ایمان ہیں. کیوں پیر صاحب؟ اللہ اکبر. اللہ کا گھر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو لوگ زمین کے اوپر اللہ کا گھر بناتے ہیں، اللہ ان کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. اور مدرسے کون بنائے گا؟ جن کو علماء سے محبت، حفاظ کرام سے محبت، وارثان محراب و منبر سے محبت. مدارس کون بنائے گا؟ وہی بنائیں گے جن کے دلوں میں اہل علم کی محبت ہوگی، علماء کی محبت ہوگی، اور قرائے کرام کی محبت ہوگی، حفاظ کرام کی محبت ہوگی، تاکہ علم کا نور پھیلے. نور ہر بندہ پھیلا سکتا ہے، یہ روشنی کا کام ہر بندہ کر سکتا ہے. اپنی چھابڑی تو ہر کوئی لگا لیتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اپنے لیے تو جیتے ہیں سب ہی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ہم نے تو مرشد سے بھی یہ عرض کیا تھا، مرشد نے فرمایا لا تاما لا مانا لا جاما. کوئی زندگی میں اپنے لیے تما نہیں کرنا، لا مانا، اور جو اپنی خوشی سے دے اسے منع نہیں کرنا. پھر فرمایا لا جاما، جو لے لو اس کو اپنی ذات کے لیے گن گن کے رکھنا نہیں، جمع نہیں کرنا، بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں لگا دینا ہے، دین اسلام کی خدمت پہ قربان کرنا ہے. اور میں گڈی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، رومی کشمیر عارف کھڑی، میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے جویں رکھے اوویں رہنا، وچ شریعت نہیں مناسب مندہ سجنا نو کہنا. وچ شریعت نہیں مناسب مندہ سجنا نو کہنا. تو میرے دوستانے گرامی، آج کا یہ روحانی درس میں نے دم بھی بتا دیا، وظیفہ بھی بتا دیا کہ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے، اس کا دم اتنا پاورفل، اتنا طاقتور ہے. بڑے بڑے انجینئروں کو بھی، بڑے بڑے جو انجینئر ہیں، وہ برمنگم میں بیٹھا انجینئر، فون پر جب اس کو فیض ملتا ہے، چل کے لاہور کی سرزمین پر آتا ہے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگری میں آتا ہے، آ کے ملتا ہے، دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کہتا ہے آپ نے تو وہ یاد تازہ کر دی. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا دور پڑتے تھے نا، بڑے بڑے آتے تھے، کہتے دیکھ کے آئے مولا علی سرکار کیسے ہیں، جنہوں نے مرحب کو جہنم رسید کیا، آ کے دیکھا تو سوکھی روٹی کھا رہے تھے. پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ اتنے بڑے طاقتور سے لڑنا اور کھانا خوراک آپ کی تو کوئی بادام، کوئی جناب اخروٹ، کوئی بڑی بڑی طاقت کی چیزیں کھا رہے ہوتے، تو آپ تو روکھی سوکھی کھا رہے ہیں. مولا کائنات حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، ہم جب میدان میں اترتے ہیں تو پھر جسم کی طاقت سے نہیں، ایمان کی طاقت سے کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں. کفر کا مقابلہ جسم کی طاقت سے نہیں، کفر کا مقابلہ ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے. تو بھائی ہم تو یہاں پر جو رکھی سکھی کھا رہے ہیں نا، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، رکھی سکھی کھا فریدا، ٹھنڈا پانی پی، او ویخ پرائی چوپڑی تے نہ ترسامی جی. اور پھر ایک بات آپ کو کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ عقل والا جب تجھ سے محبت کرے تو دوستی اور امداد میں اپنی پوری کوشش ان کے ساتھ لگا دے. عقل والوں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، ہاں ان کے ساتھ پوری طاقت لگاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، نیک کاموں میں تعاون کرو، ایسے ہے جیسے تم خود نیکی کر رہے ہیں. بے شک. اور جب تجھے وہ اللہ والے ہوں، وہ اہل علم، وہ دانشوری کی سلطنت کے رئیس ہوں،
تو تجھے سخت ناپسند کرے نا تو تو ان سے اپنا تعاون پیچھے نہ کر، ان کو تعاون کرتا رہے، کیونکہ وہ تیری بدخوئیاں نہیں کریں گے، بدگوئیاں نہیں کریں گے، تیرا برا نہیں چاہیں گے۔ اگر وہ تجھ سے ناراض بھی ہو گئے تو تیرے لیے پھر بھی بد دعائیں نہیں کریں گے، تیرے لیے دعا ہی کریں گے۔ لیکن اگر تو کسی برے بندے کے ساتھ، احمق کے ساتھ، کہتے نا عقل والوں کی تو دشمنی بھی اچھی ہے اور احمق کی دوستی بھی بری ہے۔ اگر کسی احمق کے ساتھ جب تو اس کو قریب کرے گا تو وہ تکبر کرے گا، غرور کرے گا، گھمنڈ کرے گا، اور جب تو اس کو پیچھے کرے گا تو وہ اپنے دل میں کدورت پیدا کرے گا، نفرت پیدا کرے گا، اور جب تو اس کی قدر و منزلت کا درجہ اونچا کرے گا تو وہ تیری قدر و منزلت کو نیچے گرا دے گا۔ وہ کہے گا یہ جو میری عزت کر رہا ہے نا، یہ ایویں کر رہا ہے، مجھ سے ڈرتا ہوا کر رہا ہے، غلط بات کا وہ مطلب لے گا۔ ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آپ کو بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ عزت والوں کی عزت کرو، قدر والوں کی قدر کرو، اور ان کی قدر کرو جو قدر والوں کی قدر کرتے ہیں، جو اللہ والوں کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ والوں کی ہوئی قدر ضائع اور بیکار نہیں جاتی۔ عمران خان مجھ سے دست بستہ محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اس نے 2 ویک یہاں گزارے اور بار بار یہی کہتا رہا کہ جناب میرے لیے کوئی حکم ہے؟ میں نے کہا جی کوئی حکم نہیں ہے، میری دعا ہے آپ نے جو خدمت کی ہے اسی سال اللہ تبارک و تعالی آپ کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی۔ یہ تمامی احباب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے وہ یو کے واپس گیا، برمنگم پہنچا، اور اللہ نے جلد ایسا سبب بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی بعد حاضری نصیب فرما دی۔ مزید دعائیں ہیں، جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ سب کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، خدا کے لیے قرآن کا دامن نہ چھوڑو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا دامن نہ چھوڑو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا دامن نہ چھوڑو، اور امت کے اولیاء کا دامن نہ چھوڑو، انشاءاللہ بیڑے پار ہو۔